اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو اس نے اپنے نفس کے بہکائے میں آ کے گناہ کیا، لیکن یہ بات بھی جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میری گرفت کر سکتا ہے، تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہ کو بخش دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ عرصے تک وہ شخص گناہ سے بچتا تھا، جتنا اللہ نے چاہا اس نے صبر کیا، یعنی اللہ کی تائید ساتھ رہی، پھر اللہ نے اس کو اس کے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا، یعنی چھوڑ دیا اس کو، تو پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا بہکائے میں آ کر، نفس نے بہکایا، شیطان نے بہکایا، لیکن پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو اس نے دوبارہ گناہ کیا، لیکن اس کے باوجود یہ بات جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گرفت کر سکتا ہے، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے پھر سے گناہ کو بخش دیا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح جب چوتھی مرتبہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس کو میں نے بار بار بخشا، لیکن پھر بھی یہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی، اب یہ جو چاہے کرے۔ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے، جو چاہے کرے سے مراد یہ نہیں کہ اب جتنے مرضی گناہ کر لے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی بار بار توبہ کرنا، بار بار رجوع کرنا، بار بار اظہار ندامت، بار بار اپنے گناہ کا احساس اور اپنے رب کی گرفت کا احساس کرنا اتنا ہماری بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے کہ اب ہم اسے نفس و شیطان کے حوالے نہیں کریں گے، اب اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ یعنی یہ انعام ہے اس شخص کو جو بار بار توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے رحمت کو دستک دینا ترک نہیں کرتا ہے، ہمت رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ اسے اپنا ایسا مقبول اور محبوب بنا لیتا ہے، پھر نہ نفس کو اس تک پہنچنے کی راہ ملتی ہے نہ شیطان کو، اور وہ شخص حقیقتاً گناہوں سے پاک و صاف اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ دوسرا، اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرے نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، وہ بڑا عابد زاہد تھا، تو ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی وجہ کوئی بات ہوئی، اس کو گرایا اور اس کے منہ پہ اپنا پاؤں رکھ دیا، تو اس عابد نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم تو اپنا پیر ہٹا لے ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پہ وحی نازل فرمائی کہ اس سے جا کر کہہ دو کہ تو قسم کھا کر میرے بندوں کو میری رحمت سے محروم کر رہا ہے، وہ شخص رحمت سے محروم نہیں ہوگا بلکہ تو میری رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے علاقے میں ایک آدمی شرابیں پیتا ہے، اعلانیہ طور پہ گالیاں بکتا ہے، گناہ کرتا ہے، آپ جب روڈ پہ نکلتے ہیں اسے کوئی نہ کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر بعض اوقات خصوصاً نماز پڑھنے والے، تھوڑا بہت نیک عمل کرنے والے دراصل تکبر میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ نہیں بخشا جا سکتا، اتنے گناہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک غلط چیز ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں گمان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک تو اس میں وہ گروپ آتا ہے کہ جو گناہگار قسم کے لوگوں کو یہ یقین دلا کر کہ اب تمہاری نجات تو ہو نہیں سکتی، تو کیا فائدہ تمہارے پھر توبہ وغیرہ کرنے کا، تو تم ہمارے لیے برے کام کرتے چلے جاؤ۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے ویسے دے کر قتل کروانا، کڈنیپنگ یا اور بلیک میلنگ کروانا یا اور کوئی لڑائی جھگڑا کروا لینا، کسی کو پٹوا دینا، اس میں بدماشوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر وہ بدماش یا غنڈہ جو ہے بیچارہ وہ اگر توبہ کرنے کی طرف مائل ہوتا بھی ہے تو اسے بٹھا کے سمجھایا جاتا ہے کہ تو نے اتنے قتل کیے ہیں، تو نے اتنے لوگوں کو ناحق مارا ہے، اتنوں پہ ظلم کیے ہیں، اتنوں کی تو نے مطلب عزتیں خراب کی ہیں، تو کیا سمجھتا ہے اب تیری بخشش ہو جائے گی؟ او بھائی یہ ملا گیری چھوڑ دے، یہی کام تو کرتا رہے، اپنا پیسہ لے اور زندگی بنا۔ تو اس طرح اس کو مایوس کر دیتے ہیں اور وہ ان کی باتوں میں آ کر وہ ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوست احباب میں، اسی طرح رشتہ داروں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک رشتہ دار بعض اوقات بغضاً عناداً دوسرے رشتہ دار کی اولاد کا اس طرح ذہن بناتا ہے کہ اگر وہ اولاد پڑھائی کی طرف آنے لگے، نیک اعمال کی طرف آنے لگے، اچھی چیزوں کی طرف آنے لگے، تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا اس طرف آنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اتنے گناہگار ہو، تم نے اتنے برے اعمال کیے ہیں، اتنے عرصے سے تم سود اور رشوت لے رہے ہو، تو اب اسی میں لگے رہو، چھوڑو، اب یہاں پر آؤ گے ضمیر ملامت کرے گا، تکلیف اور اذیت کیوں برداشت کرتے ہو۔ اسی طرح دوست کو بعض اوقات اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس میں بعض مقررین بھی پیچھے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کا، یا مبلغین بھی پیچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو صرف ڈرایا جائے، صرف ڈرانا، اتنا خوف میں مبتلا کرنا، اتنا زیادہ کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اب میری تو بخشش اور نجات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اتنے عذابات اور میں اتنا بڑا گناہگار، تو پھر وہ بھی گناہ میں دلیر ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو ڈرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے واقعات بھی سناتے ہیں اور ایک اعتدال قائم رکھتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ایسے مقررین اور مبلغین بہت ہی بہتر ہیں۔ لیکن جو صرف رحمت کے واقعات سنائیں یا صرف اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم کرنے والی باتیں ہی کرتے رہیں، یہ دونوں قابل گرفت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، ہم کس گروپ میں ہیں، کیا ہم اس میں تو نہیں ہیں جو اللہ کی رحمت، ان لوگوں میں تو نہیں ہیں کہ جو دوسروں کے بارے میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، یا اس گروپ میں تو نہیں ہے کہ جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا ذہن دیتے ہیں کہ تم اب بالکل مایوس اور محروم ہو گئے ہو، تم اپنے گناہوں میں لگے رہو۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر اس قسم کی کوئی بد عادت ہے اور زندگی قائم ہے تو لازم بات ہے کہ پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی عادات کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔